بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک و ملت کی مایہ ناز شخصیت اسد الدین اویسی صاحب سے عوام کے چند سوالات۔ بھائی اسد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹی عائشہ پر آپ کی دھواں دار زوردار تقریر لائق تحسین، قابل مبارکباد۔ 3 طلاق سے لے کر NRC اور دیگر بہت سے موضوعات پر آپ کی نڈر اور بے باکی بھری تقریریں قوم و ملت بالخصوص پسماندہ طبقے کے لیے آپ کی بلند آواز، شاندار و جاندار نمائندگی سرآنکھوں پر، آپ کی قائدانہ صلاحیتوں، جرأت اور ہمت کو ہمارا سلام۔ اللہ آپ کے جذبات اور احساسات کو قبول فرمائے اور آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، آمین۔ میں ایک زمانے تک آپ کا زبردست مداح رہا ہوں، مگر کچھ باتوں سے دل غمگین اور رنجیدہ ہے، جس پر خصوصیت سے آپ اور آپ کی پارٹی کے ایک فرد پر کچھ سنگین الزامات ہیں، جس پر آپ کی خاموشی، سرد مہری، نہ کوئی لب کشائی و صفائی کہ چلیے یہ سب کچھ مجھے بدنام کرنے کے لیے میرے دشمنوں کی لگائی ہوئی آگ ہے، میں تو اپنی قوم کا بے حد خیر خواہ ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تھوڑی سی مایوسی ہوئی۔ ہیرا گولڈ کی اسکیم میں اکثر و بیشتر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، غریب طبقہ، خصوصیت سے مالیگاؤں اور بھیونڈی شہر کے مزدوروں کے علاوہ بیوہ عورتوں نے اپنے زیورات، بوڑھے حضرات نے اپنی پینشن تک لگا دی، اس امید پر کہ زندگی بھر محنت، مزدوری اور نوکری کر کر کے ان کے اعصاب تھک چکے تھے، شل ہو چکے تھے۔ اپنے خون پسینے سے پائی پائی جمع کر کے ہیرا گولڈ میں ان لوگوں نے لگایا۔ اب ذرا سوچئے، 100% مسلمان جن کی معاشی کمر ٹوٹ گئی، کتنوں کو دہشت سے، ٹینشن سے ہارٹ اٹیک آیا، کئی بہنوں کی طلاق ہو گئی جنہوں نے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر رقم لگائی، تو کتنی ہی معصوم بچیوں کی شادیوں کے ارمان کرچی کرچی ہو گئے۔ خبر یہ بھی کہ کئی لوگوں نے خودکشیاں بھی کی۔ اسد بھائی، بیٹی عائشہ کی خودکشی پر آپ کو بے حد غصہ آیا، آپ نے جہیز کی لعنت پر سوال اٹھائے کہ اللہ ایسے لالچیوں کو غارت کر دے، بددعائیں بھی دی۔ لیکن پچھلے دنوں مجھے آپ کی بیٹی کی شادی کی ایک کلپ ملی، علاوہ آپ کے سمدھی صاحب کے یہاں ولیمے کی، جس کی تیاری 6 ماہ قبل سے چل رہی تھی، باقاعدہ میڈیا کو بلا کر اسراف و فضول خرچی کی ساری لوازمات سے متعلق تفصیلات پیش کی گئیں۔ اب سوال یہ کہ کیا جو کچھ ہم نے دیکھا، سنا اور پڑھا اور لوگوں نے محسوس کیا، کیا وہ غلط تھا؟ آیا یہ آپ پر محض الزام تھا؟ اگر وہ صحیح تھا تو اس پر معافی تلافی کے بجائے عائشہ پر آپ کا گلا روندنا، پھاڑنا اچھے معنی دارت۔ ہم حیدرآباد میں ہونے والی شادیوں پر فضول خرچی اظہر من الشمس ہے، اس پر بھی لگام کسنے کی مہم چلائیے، جس کو دیکھ دیکھ کر کتنی بچیاں بوڑھی ہو جاتی ہیں، کتنی غریب مجبور کلیاں حسرت و یاس کی مورت و مجسم زندہ لاشوں میں تبدیل ہو کر رہ جاتی ہیں۔ کتنے ہی والدین حضرات جہیز کی رقم جمع کرتے کرتے دم توڑ دیتے ہیں۔ یقیناً آپ کی بیٹی کی شادی کی تام جھام چمک دمک کو دیکھ کر جل کڑ کر کتنی ہی بیٹیاں ترس اور تڑپ کر رہ گئی ہوں گی۔ یہی سبب ہے آج تک کتنی بنات ہوا
حیدرآباد ہی سے اکثریت سے بوڑھے عرب حضرات کے ہاتھوں بیچ دی گئی۔ کیا وہ قوم اور انسانیت کی بیٹیاں نہیں تھی؟ کیوں ان پر رحم نہیں؟ کیوں ان رسومات اور جہیز کی لعنتیں جو اپنے ہی گھر میں ڈائن بن کر ہزاروں زندگیوں کو کھا رہی ہیں، نیکی برباد، گناہ لازم، کلا کما کی فکر نہیں کی جاتی، اس پر آوازیں نہیں اٹھائی جاتی؟ اند اللہ یقیناً یہ پکڑ کا باعث ہوں گی۔ پھر ایسا قائد جو غریبوں کا مسیحا، ان کا ہمدرد، ملت کا ترجمان، انسانیت کا خیرخواہ ہو، کیوں اس کا کردار ان عظمتوں سے خالی ہے؟ بھائی اسد صاحب، مجھے آپ سے کوئی بغض و عداوت نہیں ہے، آپ آج بھی میرے لیے قابل احترام، لائق رشک ہیں، اور دعا ہے کہ اللہ آپ کو دین و دنیا کی سرفرازی سے مزید ہمکنار فرمائے، آمین۔ یہ میرے اپنے احساسات اور جذبات نہیں، ان ہزاروں لوگوں کی دل کی ترجمانی ہے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اپنے ضمیر سے پوچھے کہ وہ 2.5-3 سال غریبوں پر کیسے گزرے ہوں گے۔ پھر اس میں لاک ڈاؤن کی مار، لوگ پائی کو ترسے ہیں، ان کے دل سے بہت ساری دعائیں نکلی ہوں گی۔ عالمہ نویرہ آپا کن ذہنی و جسمانی اذیتوں سے گزری ہوں گی۔ وہ اللہ کی نیک بندی آج بھی مسلسل اپنے چاہنے والوں کے رابطے میں ہے، انہیں تسلیاں دے رہی ہے، پیسے دینے کی یقین دہانی کرا رہی ہیں۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ مگر اس پر آپ اور آپ کے کسی ساتھی کی طرف سے کوئی شرمندگی، معقول تبصرہ آج تک نہیں آیا ہے۔ اس سے آپ کی مقبولیت اور شخصیت میں یقیناً کمی واقع ہوئی ہے۔ میری اس حق گوئی پر آپ کے 30 مار خاں حضرات، مداح، دوست، احباب، نہ معلوم میرا کیا حشر کر دیں۔ الفاظ کے تیر و نشتر کے ساتھ ساتھ اغلظ ترین جملوں کے ذریعے ممکن ہے وہ میرا سواگت کریں۔ اگر میں حق پر نہیں ہوں تو ان کے جملے، ان کے حملے بجا، ورنہ میری دعا ہے کہ وہ جملے و الفاظ ان کے لیے من جانب اللہ سوغات بنے۔ یاد ہے اسد بھائی، میں نے یہاں سارے مظلوموں کی ترجمانی کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں بری نہیں لگیں گی، اور اس میں اگر کوئی کمیاں، غلطیاں اور کوئی آپ پر بے جا الزام ہو تو مجھے معاف فرمائیں۔